الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ربی زدنی علما۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ سورۃ الانفال کے بقیہ حصے پر اور سورۃ التوبہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانفال کا وہ حصہ جو 10ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے قانون بیان فرمایا ہے، پھر غزوہ بدر پر تبصرہ فرمایا ہے، اور پھر اللہ کے نصرت کے حصول کے اسباب بیان کیے ہیں، اور جنگ کے حوالے سے قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور اہل ایمان، مہاجرین اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مالی غنیمت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کو جنگ کے نتیجے میں مال حاصل ہو جائے تو اس مال کا 5واں حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافروں پر تقسیم ہوگا۔ باقی 4 حصے مجاہدین اور غازیوں پر تقسیم کیا جائے گا، جس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ پیادہ کو سوار کے مقابلے میں 1 حصہ اور سوار کو پیادے کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے گا۔ پھر غزوہ بدر کے حالات پر اس صورت میں تبصرہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ پہلی جنگ جو اہل ایمان کی کافروں کے خلاف ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ کافروں پر قائم کیا، اور اس جنگ کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا تھا۔ اس لیے جنگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اہل ایمان کی نظروں میں کم دکھایا، اور اہل ایمان کو کافروں کے مقابلے میں کم دکھایا، تاکہ دونوں طرف وہ جنگ کے لیے بالکل تیاری پکڑے اور واپسی کا نہ سوچے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کو اہل ایمان پر بالکل واضح کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا ذکر کیا، ان صفات کا ذکر فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اس میں سے پہلی صفت کہ وہ میدان جنگ میں صبر اور ثابت قدمی دکھائے اور بزدلی کے بارے میں بالکل نہ سوچے، پسپائی بالکل اختیار نہ کرے، اور جنگ کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، میدانی جنگ میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور آپس کے اختلافات اور آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچے، تب اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر وہ آپس کے اندر لڑائی اور اختلاف کریں گے تو پھر کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر موت کے وقت کفار اور منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب ان پر موت کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے پشت پر مارتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ اور پھر معاہدے کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگر اہل ایمان کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو یہ احساس، یہ خوف ہو جائے کہ کافر اس جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو اہل ایمان کو اجازت ہے کہ وہ ان کو جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کی اطلاع دے دے، ان کو اس کی خبر دے دے کہ اب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، اور پھر اس کے خلاف وہ عملی اقدامات اٹھائے۔ جنگ بندی کے معاہدے کا اطلاع دیے بغیر مسلمانوں کے لیے ان کے خلاف اقدامات اٹھانا یا جنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں غزوہ بدر کے تناظر میں
مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے میں مادی طور پر، روحانی طور پر تیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہر قسم کے ہتھیار اپنی طاقت کے مطابق تیار رکھے، روحانی تیاری بھی رکھے، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ اور پھر میدانی جنگ میں اگر کفار اور غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ صلح یا جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی صلح کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مشرکوں کی خباثت کو ظاہر کیا، وہاں اہلی کتاب یہود اور نصارہ کے مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور دشمنی تھی اس کو واضح کیا گیا، اور اس کے پس منظر میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ ساتھ ان اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد کی تیاری پکڑے، ان کے ساتھ بھی جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار رہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور ہجرت کرنے والوں کی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی اپنی مال اور اپنی جانوں کے ساتھ ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بہتر رزق عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورت ہے، 129 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہے بنیادی طور پر، کہ ایک، جہاد اور قتال کا حکم بیان کیا گیا کہ اہل ایمان پر جہاد اور قتال یہ لازم ہے، دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں۔ اور پھر جہاد سے پسپائی اختیار کرنا، اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اگر اہل ایمان جہاد کو چھوڑیں گے، قتال کو چھوڑیں گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر اس صورت میں جنگ تبوک کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جماعت کو مسلمانوں سے بالکل الگ تلگ کر دیا کہ یہ وہ پہلی جنگ جو سخت گرمیوں کے مہینے میں رومیوں کے ساتھ ہوئی، 9 ہجری میں، جو سخت گرمی کا مہینہ تھا، پلوں کے پکنے کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطلاع دی مدینے کے مسلمانوں کو کہ وہ پہلے سے تیاری پکڑے، تو یہ بات منافقوں کے لیے بڑی دشوار تھی اس جنگ میں شریک ہونا۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جماعت کو بالکل مسلمانوں کے لیے واضح کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے منافقوں کو پہچاننا بالکل آسان ہو گیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب اور اہل کتاب جو جزیرہ عرب میں آباد تھے، ان کے ساتھ، ان کے حوالے سے یہ حکم بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان ان سے برات کا اعلان کرے۔ ان سے برات کا اعلان کیا گیا اور اہل ایمان کو ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ جن غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، یا وہ وقتی معاہدہ تھا ایک وقت تک، تو اس صورت میں ان کو حکم دیا گیا کہ جتنے وقت تک ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس وقت تک ان کو اجازت دی جائے گی، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اور جن کے ساتھ وقتی معاہدہ نہیں تھا تو ان کو 4 ماہ کا حکم دیا گیا، اور جن کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں تھا ان کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ حرام مہینوں تک ان کو اجازت ہے جزیرہ عرب میں ٹھہرنے کی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ ایمان لے آئے یا وہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہلی کتاب کے اندر ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بغض اور دشمنی تھی اس کو بالکل واضح کیا گیا، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ جس طرح مشرکوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہے، اسی طرح اہلی کتاب کے خلاف بھی وہ بیدار رہے اور ان کے خلاف بھی وہ جنگ کی تیاری پکڑے۔ اور جنگ تبوک کے تناظر میں پھر اس صورت میں منافقوں کی جماعت کو بالکل واضح کیا گیا
کہ کس طرح منافقین نے جھوٹے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس جنگ سے پسپائی اختیار کی، پیچھے رہ گئے، اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جنگ تبوک سے پہلے منافقوں کی جماعت مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح متعین نہیں تھی، مسلمانوں کو منافقوں کی پہچان کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں منافقین کی جماعت جب اس جنگ سے پیچھے رہ گئی تو منافقوں کی جماعت کو پہچاننا اور ان کا تعین کرنا اہل ایمان کے لیے بالکل واضح ہو گیا، اور ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا یا عملی اقدامات کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل یا دشواری پیش نہیں آئی۔ اس لیے سورہ توبہ کا ایک نام فاضحہ بھی ہے کہ یہ ایسی صورت کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جماعت اور اہل ایمان کو بالکل الگ تلگ کر دیا اور ان کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔